ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ یہ شادی میں ہم بعض اوقات شمولیت کرتے ہیں تو یہ ڈھول والے آتے ہیں، ان کو وہ بجا رہے ہوتے ہیں، تو گھر والے ان کو ویلیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کس سر پہ رکھ گیا، اس نے پیسے لے لیا، گھما کے ان کو دے دیا اس طریقے سے. تو کہتے ہیں میں اور بچوں نے ہم نے تو نہیں دی تھی، لیکن دولہا کے والد صاحب نے میرے سر پہ بھی وہ دینا شروع کر دی، حالانکہ میں منع بھی کر رہا تھا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی جو خرافات جہاں ڈھول ڈھمکے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں، ایسی شادی میں شرکت ممنوع ہوتی ہے. شرعی لحاظ سے یہی ہے. اگر کوئی پھنس جائے تو اس کو کہیں دور تقریب سے ہٹ کر بیٹھنا چاہیے. کوئی بہت ہی شرعی مجبوری ہو، جیسے بعض اوقات خاندانی تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بائک آؤٹ کرے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ فتنے کے خوف کی وجہ سے چلے جائیں، لیکن دور کھڑے ہوں. ان رسومات میں شریک ہونا جہاں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، جہاں مہندی کی رسومات بالکل آزادانہ اختلاط کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہیں جی دل کا پردہ اور نگاہوں کا میرا پردہ ہے. بس نگاہوں کا نہیں ہے، دل کا پردہ ہے. واقعی سب ایکٹیویٹی میں آپ شرکت کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہے ہو رہا غلط ہے، تو آپ کی صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے آپ کو نہ دینا چاہیے تھا ان کو. یہ ڈھول ڈھمکے والوں کو دیں گے دم دھڑم دم دم چھڑک چھڑک، اور لڑکیاں کھڑی ہیں ہمارے گھر کی بچیاں ہیں اور یہ آ کے وہاں سب کے سامنے وہ ڈھول بجا رہے ہیں، بلکہ اس پہ ناچ رہے ہوتے ہیں لڑکے بعض اوقات. تو ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. آپ بہرحال اگر اس پہ دل سے راضی نہیں تھے، آپ کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی تھی، تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. جس نے کیا وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ڈھول پر ہلکی پھلکی دھمال ڈالنا کیسا ہے؟ موسم دینی کو تو بالکل جائز نہیں. داڑھی والا اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، دیکھیں لوگوں کی نگاہوں میں دین کا وقار کتنی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. بہت سارے بابے شابے بڈھے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ دین کو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی داڑھی ہے، آپ ناچ رہے ہیں اس کے اندر اور مذاق اڑ رہا ہے، سب مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. دکھانا نے دکھایا، دیکھو آپ کو 5 لاکھ لوگوں نے دیکھا، بابا خوش ہو رہا ہے. میدان معاشر میں آپ حساب دینا پڑے گا. آپ کا جو گیٹ اپ ہے، جس طرز پہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بالکل پامال کر کے لوگوں کے سامنے ناچ رہے ہیں اور داڑھی بھی آپ کے چہرے پر ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو ایسا ایک تو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا وہی میں نے بچیوں کو بھی پہلے کہا تھا کہ ویڈیو بنا لی جاتی ہے، مسائل ہوتے ہیں آگے. یہ دھمالے شمالے ہمارے مذہب کے اندر شرعاً جائز نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. مطلب ویسی اور خوشی کی رسومات کریں جس میں خلاف شرع امر نہ ہو، لیکن یہ دھمال شمال بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بہن کہتی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ جو پردہ دار ہوتی ہیں، یہ شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو باریک دوپٹے پہن لیتی ہیں، حالانکہ نامحرم آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مووی بھی بن رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک عورت کے بیٹھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں بالکل چاہے شادی بیاہ ہو، وہاں پر کوئی شرعی قیودات اٹھ نہیں جاتی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں سے، خدا را ایک تو یہ مطلب الگ الگ پورشن رکھا کریں، مردوں کا علیحدہ عورتوں کا علیحدہ. مکس گیدرنگ آپ رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر کی خواتین جو بالکل سجی سنوری ہوتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اور وہ مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتا. کوئی اپنی نگاہ ڈال کے جو دل میں اس کے غلط خیال یا کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، آپ اس پہ بریک نہیں لگا سکتے. تو یہ مناسب نہیں ہوتا، شرعی لحاظ سے بھی منع ہے، اور انسان کی قلبی غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، اور گناہ ہے بہت شدید. تو اب اگر عورتیں علیحدہ پورشن میں، پھر وہاں مردوں کا آنا جانا، کیونکہ خاندانی لوگ آتے جاتے ہیں، پھر ویٹرز وغیرہ آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے موویز بن رہی ہوتی ہیں، تو بہنوں کو چاہیے کہ بالکل موٹا دوپٹہ رکھیں، چادر رکھیں، کم از کم چادر رکھ لیں، یا برقع ہی نہ اتاریں، اپنے نقاب میں ایک طرف سائیڈ میں بیٹھ جائیں، بلکہ سائیڈ میں بیٹھیں جہاں پہ مردوں کا آنا جانا نہ ہو. اگر نہیں بیٹھیں گی، بے احتیاطی کریں گی، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں، مرد آ رہے تھے ہم نے تو نہیں کہا تھا. بالکل آپ اس مقام پہ نہ بیٹھیں، یا بیٹھیں تو پردے کے ساتھ بیٹھیں. ایسی بہنیں بالکل گناہ گار ہوں گی، انہیں توبہ کرنی ہوگی. یہ کہتی ہیں اگر دل میں رکھ کر توبہ کرنی چاہیے. ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب شادی کی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو جب صحرا لایا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحرا ہے، اور جب مہندی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غوث پاک کی مہندی ہے. کیا یہ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کو کہ جن کا کوئی شرعی طور پہ ثبوت نہ ہو، ان کو منسوب نہ کیا گیا ہو. ویسے بھی صحرا تو ثابت ہی نہیں ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں، تو ہماری اختراع اور ایجاد ہے. تو اس طرح کی مطلب مذہب کے علاوہ چیزوں کو مذہبی رسومات سا بنا کر پیش کرنا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور غیر دین میں فرق کرنے سے دور کر دے گا. وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی شرعی طریقہ ہوگا کہ صحرا دولہا کو باندھو اور اس کو نبی کریم کی طرف منسوب کرو، مہندی لگاؤ تو کہو یہ غوث پاک کی مہندی ہے، تو شاید یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا ہوگا. اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور میں کوئی مطلب خوابی باتیں نہیں کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو ہم اس کی حقیقت تک اور تہ تک جانے کی بالکل زحمت گوارا نہیں کرتے. جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہت سارے نظریات اور معمولات ہوں گے، اسی طرح کی باتیں افواہیں معروف ہوں گی، آپ اس کو اپنائے ہوئے تو ہیں، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ان کا حکم یا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی سے پوچھا ہو کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے.
تو ثابت ہوا کہ جب آپ نے نہیں کیا تو جب آپ یہ الٹی سیدھی چیزیں شامل کریں گے آپ کی نسلیں بھی نہیں کریں گی، اور وہ بھی اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں گے، اور غیر دین کو دین سمجھنا، خلاف سنت یا جو سنت ہی نہیں ہے اس کو شاید سنت سمجھ کے اختیار کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کریں۔ صحرا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگرچہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن اس طرح منسوب کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن پچھلے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہماری اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، تو ہماری عوام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عام حالات میں شاید کسی عالم کا ادب بھی کرتے ہوں، مفتی کا جی مفتی لوگ عالم لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی رسومات ہو رہی ہوں اور آپ منع کر کے دیکھیں تو ان سے بڑھ کر مجتہد اعظم اور اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ ارے جی یہ تو بولتے رہتے ہیں، جاری رکھو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ چیزیں جو آپ آج بڑی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ تو میں دلائل کے انبار لگا دوں کہ نئی چیزیں اور اس طرح کی خرافاتوں کو دین میں شامل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غضب کیا تھا، صحابہ کرام کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس چیز کو چاہا دل چاہا پکڑ کر اس کو دین بنا کر اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو سمجھایا جائے اس کو مان لیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سننے والے کسی کو سمجھائیں کوئی نہ مانے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا بھی ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے اندر آپ نے خرچ کیا، اس میں بھی ایک تھوڑا سا اعتدال رکھنا چاہیے۔ جی پٹاخے پھوڑے ہم نے، کتنے؟ 10 لاکھ کے، لا حول ولا قوت۔ ایک تو لوگوں کو اذیت، لوگوں کو تکلیف، دھما دھم۔ میں بعض اوقات اپنی بلڈنگ میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو باہر وہ قریبی ہال وغیرہ ہے تو وہ کوئی آ جاتی ہے بارات، کبھی کبھی تو 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، اور اتنے زبردست دھماکے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اچھا چلو ایک دھماکہ ہو گیا نا، آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے، تھوڑا نارمل ہوا، پھر کام شروع کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 10 منٹ 15 منٹ تک دھماکے اور ہلڑ بازیاں، شور شرابہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس میں کیا لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں گی؟ بد دعائیں۔ جو شادی سنت کی ادائیگی کے لیے منعقد کی گئی تھی اور جس وقت مطلوب تھا کہ اللہ کی رحمتیں دولہا دلہن پہ نازل ہوں، ہم ساری برکات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اکثر جادو ٹونے نہیں ہوتے۔ آپ غور کیجئے گا شادی کرتے ہوئے کیا کیا کارنامے کیے تھے ہم لوگوں نے۔ ان کی نحوستیں، لوگوں کی بد دعائیں، ان کی دل آزاریاں، مریضوں کو آپ تنگ کرتے ہیں، سوتے ہوئوں کو جگا دیتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں تو صبح ڈیوٹی پہ ماں باپ نے جانا ہے، وہ ساری رات نہیں سوتا، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کو انعام ملے گا آخرت کے اندر۔ آپ نے تو شوق پورا کر لیا۔ حرام ہے اس طرح کے پٹاخے پھوڑنا اور اس طرح کے ڈھول ڈھمکے بجانا رات کے 2:30 بجے کہ بیچارے لوگوں کی نیندیں برباد کر دیں آپ، اور کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو خوشی لوگوں کو دکھ دے کر، غم دے کر، ان کے دل توڑ کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر حاصل ہوں، یہ خوشی آپ کو کبھی راس نہیں آئے گی، یہ تباہ کرے گی آپ کو۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں جو گولی چلائی دولہا کو لگ گئی، دلہن مر گئی، 4 بچے مر گئے، آگ لگ گئی گاڑی کے اندر، پٹاخوں کے اندر، تو سارے جل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی چیزیں دکھا دیتا ہے، اور یہ چیزیں اگر آپ کو نظر نہ آئے، آپ عافیت سے نکل گئے، تو گھر کے اندر بے برکتی، لڑائی جھگڑا، چچڑا پن اور فائٹنگ، اور خدا نخواستہ طلاق۔ پھر آپ یہ نہ کہا کریں کہ جی جادو ٹونا کسی نے کروا دیا ہے، سب سے بڑے جادوگر تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر ان مبارک چیزوں کو اختیار کیا کہ جن سے شادی کے اندر برکت پیدا ہوتی؟ ہم خوشی کے موقع پہ سمجھتے ہیں کہ قلم شریعت اٹھ گیا ہے، ہم بے شترے بے مہار ہو کر جو کرنا چاہیں کریں۔ اسی طرح بعض غم کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کلمہ کفر کہہ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اب ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کیونکہ جی غم میں سمجھائیں گے تو لڑنا شروع کریں گے، کلمہ کفر نکال دیں گے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں مقام پہ اللہ رسول کی تعلیمات کو فوقیت دینا یہ ہم پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ پٹاخے وغیرہ کے اندر مال ضائع کرنا اور بیجا اس طرح مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ڈیکوریشن کرنا اگرچہ اس کی اجازت ہے، میں اس کو منع نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک لیمٹ تک کریں، ٹھیک ہے نا، ایک خاص احتیاط تک کریں۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے بلڈنگ کو سجایا، آپ غور کر لیں کہ اگر اسی طرح کی تھوڑے سے کم درجے کی ہم فرض کر لیں 25,000 50,000 میں کر سکتے تھے، تو پھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک لے جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آج ہماری صورتحال ہے، گھروں میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک لڑکے نے کہا مصطفیٰ ہر جگہ آپ لڑکیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ جی بچیوں کی شادی، کبھی لڑکوں کا ذکر بھی کریں۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے میری امی نے کہا 5 لاکھ روپے دو گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، نہ 5 لاکھ جمع ہو رہے ہیں نہ شادی ہو رہی ہے۔ یہ نے اس نے کہا ہم پر بھی نگاہ کرم فرمایا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے، اس میں بہرحال کوئی برا نہ مانے،
لیکن ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب بڑے یا بزرگ آتے ہیں کہیں محفل کے اندر تقریب میں تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں ایسا کرنا صریح غلط ہے۔ یہ بالکل غلط نہیں ہے، یہ ادب اور تعظیم شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَمَا رَأَوُا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد پر صحابہ کا کھڑا ہونا ناپسند فرماتے تھے، آپ منع کرتے تھے، لیکن کئی دفعہ ثابت ہے کہ صحابہ کھڑے بھی ہوئے ہیں، نبی کریم آئے ہیں یا سرکار جانے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، سرکار چلے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ ادب اور تعظیم، اب یہ دیکھیں نا کہ میں نے حدیث آپ کو کئی دفعہ سنائی ہوئی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے تو صدیق اکبر ہٹنے لگے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ پڑھاتے رہیں، لیکن مصلی سے پیچھے آ گئے، نبی کریم نے نماز پڑھائی۔ بعد میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر، جب ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ آپ موجود ہوں اور پھر وہ نماز پڑھائیں۔ اب مجھے ذرا ان سے یہ کویسچن کریں کہ اسلام میں اگر اس طرح تعظیماً کھڑا ہونا صریح غلط ہے، اور صریح کا لفظ استعمال کیا، صراحتاً غلط ہے، صریح غلط ہے، تو پھر نماز میں نبی کے لیے پیچھے ہٹنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور نبی کریم نے کیوں نہیں اس پہ کلام فرمایا؟ صرف کھڑے ہونے میں کسی کی تعظیم میں پرابلم، لیکن نماز میں مصلی چھوڑ کے نبی کی تعظیم نماز کی حالت میں جبکہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی، نبی کو آگے آنے کا موقع دینا، اس پر کون سے شرعی حکم لگائیں گے؟ لہذا اس طرح کے جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں اچھی نیت سے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ صرف نیت سے شرعی مسئلے نہیں چلتے ہیں، دلیل سے چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جوش خطابت میں یا آپ نے کہیں سے مسئلہ سمجھا، ادھورا سمجھا ہوا ہے، اور آپ اس طرح مسلمانوں کے اوپر فتوے جاری کریں گے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ شلوار کو اوپر سے فولڈ کر لینا تاکہ ٹخنے کھل جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کپڑے گھرسنے سے منع کیا، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے شلوار کو فولڈ نہ کریں، کیونکہ نبی کریم نے منع کیا، اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی حرام کے نزدیک ہوگا۔ اچھا، اب کیا ٹخنے نہ کھولنا کوئی عذاب ہے؟ ٹخنے کھولنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، پینٹ لمبی ہے اور آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے تو اس صورت میں ٹخنے ڈھکنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنا گناہ نہیں ہوتا، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، لیکن عادت بھی اپنا لیں، عادت بنا لیں تب بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، یہ شرعی مجبوری ہے، ٹخنے ڈھک رہے ہیں، گناہ نہیں، لیکن اگر آپ فولڈ کرتے ہیں تو گناہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مکروہ تحریمی علماء نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس میں اجتناب کریں۔ باقی یہ تو ایک مسئلہ جو پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل کی جو یہ شلواریں فولڈ کرنے کا اتنا عموم بلوہ ہے، عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام و خواص کسی ممنوعہ کام میں مشغول ہو جائیں بہت زیادہ۔ تو میں پہلے اسی پر فتویٰ دیتا رہا ہوں اس کو مکروہ تحریمی کا، لیکن اب ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ دیکھیں تو بعض اوقات تو امام صاحب بھی شلوار فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پر اگر ہم سخت حکم لگائیں تو مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، تو سخت حکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اب اس پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ اس میں عموم بلوہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ شلوار کو ایسی چھوڑیں، لیکن اگر کسی نے کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے توجہی کی بنا پر فولڈ کر کے نماز پڑھ لی تو ہم کہیں گے کہ نماز ہو گئی، آئندہ ذرا احتیاط کر لیں، لیکن اس کو نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور مکروہ تحریمی کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ عموم بلوہ جب ہو جاتا ہے، جس کام پر قرآن و حدیث کی براہ راست ممانعت نہ ہو، فقہا اپنی ذاتی رائے سے کوئی صورت متعین کریں، اس میں پھر یہی حکم ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو فقہا اپنے رائے کو واپس لیتے ہیں، تو اب ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے، اس کا مطلب آپ لوگوں کی پسند چلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اجازت شریعت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حکم والے سے مراد وہ مفتیان کرام مجتہدین جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ مسائل بتاتے ہیں، یہ جو سوچ وچار کر سکتے ہوں دینی معاملات میں، ان کا قول معتبر ہوتا ہے۔ عوام الناس بعض اوقات کہتی ہے کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، دیکھیں یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ، اس کو چھوڑ کے یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ۔ شعور بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پہچانیں کہ یوں کرنے میں بھی شریعت کی اطاعت ہے اور یوں کرنے میں بھی ہے، لیکن وقت کا فرق ہوتا ہے۔ جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہم، اور جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کے حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، لوگوں کے عرف کے اعتبار سے احکام بدل جایا کرتے ہیں،
اور کون سا حکم بدلتا ہے کون سا نہیں یہ بھی ہمیں پوری تفصیل پتہ ہوتی ہے، اس لیے آپ بدگمان نہ ہوں، اور اگر کوئی مفتی صاحب اس پر جواز کا حکم دے دیں تو بالکل چلے گا، میں بھی اس پر اسی چیز کو اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں والدین کو شرعی مسائل بتائیں، کوئی حکم بتائیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تبلیغ دین کرنے والے کو دیکھنا چاہیے سامنے والا کس چیز میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام ترک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پہ فرض یا واجب رکھا ہے یا کم از کم چلے سنت موقدہ رکھا ہے تو آپ اس میں ذرا سمجھائیں اور تھوڑا سا زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں۔ پریشر سے مراد والدین کو ڈانٹے ڈپٹیں گے نہیں، لیکن اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ اگر حرام کام کر رہے ہیں یا مکروہ تحریمی یا سنت موقدہ کا ترک، جس کو شرعی اصطلاح میں اصاعت کہتے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی۔ یہی بیوی بچوں کا اصول ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض واجب سنت موقدہ اور حرام مکروہ تحریمی اصاعت، اگر گھر والے ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے نچلا جو درجہ ہے کہ اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اس کے بعد آتا ہے مکروہ، اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقدہ اور مستحب، اور اس کا جسٹ اپوزٹ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اگر ان میں کوئی مشغول ہے اس میں آپ نظر انداز کریں۔ تو خصوصاً چونکہ پرٹیکولر آپ نے والدین کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ فرض واجب ترک کر رہے ہوں تو آپ پیار محبت سے لگاتار سمجھاتے رہیں، اس میں بالکل اگنور مت کیجیے گا، لیکن شدت سختی نہ کریں، موڈ دیکھیں، پیار سے محبت سے ان کی خدمت کر کے عرض کریں تاکہ یہ پریشر ان پہ ختم ہو، اور حرام اور مکروہ تحریمی میں کوئی رعایت نہیں ہوگی اس میں کریں۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں وہ فوراً علماء کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا اگنورنگ کریں، ان کے ساتھ اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کریں، کبھی کبھار اچھے موڈ میں سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی شرعی مسئلے میں علماء کے اوپر تنقید کر کے یا علم پہ تنقید کر کے اللہ کے کسی فرض یا واجب پہ تنقید کریں گے ہو سکتا ہے ایمان ہی چلا جائے۔ اور اس سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی وقت کے اوپر علم دین نہیں سیکھتا تب یہ حشر ہوتا ہے آخر کے اندر، کیونکہ ہماری صحبت ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو شریعت پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو مفتیان کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھئی انہوں نے مولوی نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ لوگ تو کبھی مل کے نہیں بیٹھتے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ چل رہی ہے پوری محفل، نتیجہ نکلا کہ اس گروپ کو فوراً ہٹا دو، اب ہم آپس میں خود ہی کوئی شریعت متعین کر کے چلیں گے۔ ارے بھائی ہر عالم برا نہیں ہوتا، ہر مفتی برا نہیں ہوتا، خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس برائی کو کیسے پہچانا جبکہ آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے؟ پھر علماء کا علمی اختلاف یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس میں آپ گرفت کریں علماء کی یا کہیں تو لڑتے رہتے ہیں۔ آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، ہر حدیث کے نیچے صاحب ترمذی صحابہ کرام کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں تقریباً ہر جگہ، یہ صحابہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، بعض اس پہ نہیں کرتے ہیں، دوسرے پہ کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے مابین علمی اختلاف بکثرت رہا، چاروں ائمہ کے مابین رہا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ لیکن جب ہم سمجھتے نہیں ہیں دین کو تو اس قسم کی باتیں، اور پھر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پینٹ شرٹ پہن کے داڑھی غائب ہے اور وہ دین وہ سکھا رہے ہیں آپ کو، وہ علماء پہ خاص طور پہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ 1500 سال کے اکابرین پہ آپ تنقیدیں کریں اور موجودہ مولویوں کو ڈیمیج کریں تاکہ ان کے لیے راستہ کھل جائے۔ بالکل اب یعنی وہ تو سب بیکار ہیں، جن کے ہاتھوں سے قرآن پہنچا، جن کے ہاتھوں سے حدیث پہنچی، جن کے ہاتھوں سے فقہ پہنچا، وہ سب خائن تھے، بیکار تھے، بدو تھے، بے وقوف تھے۔ 15ویں صدی ہجری میں یہ نکلا ہے حضرت کہ اس کی اطاعت کر لو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، جبکہ خود یہ شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہمارے ینگسٹرز مینٹلی طور پر ایسے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی نفسیاتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب آپ ارذل عمر میں پہنچیں گے تو پھر یہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ علماء کی طرف مائل رہیں، مستند علماء سے رجوع کریں، بعمل علماء سے رجوع کریں، تبھی آپ کی آخرت میں نجات ہوگی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ایک شخص تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اب وہاں مسجد کی ضرورت نہیں تھی تو لوگوں نے وہاں ایک مدرسہ بنا دیا جس میں بچے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ چندہ بھی کرتے ہیں اس مدرسے کے لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی مسجد کے لیے پلاٹ وقف ہو جاتا ہے تو مسجد ہی بنے گی، اس پر ضرورت ہو یا نہ ہو آپ کو مسجد ہی بنانی ہوگی۔ اگر جیسے قریب مسجد ہے لیکن وہ وقف کر کے گیا ہے تو مسجد ہی آپ اس کو بنانی ہوگی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے خاص کہہ گیا کہ یہاں مسجد بنانا، تو مسجد بنانی ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا تھا کہ یہ مسجد کے لیے پلاٹ ہے اور مراد یہ تھا کہ اس کے فائدے نفع جو ہیں وہ چاہے مسجد نہ بناؤ وہ مسجد تک پہنچا دیں، تو پھر ایسا آپ کو وہاں کام کرنا ہوگا جس سے آمدنی ہو اور وہ آمدنی مسجد کے کام میں صرف ہو۔ تو اس لیے آپ جیسے وہ مدرسہ بناتے ہیں تو بچوں سے فیسز لیں، ٹیچر کو بھی دیں اور جو بچے اس کو مسجد کے اندر لگائیں۔ اور بہتر تو یہ تھا کہ اگر مسجد کی تعمیرات کے لیے، مسجد کے مالی تعاون کے لیے وہ کر کے گیا تھا تو اس کو آپ کو مکان بنا کے کرائے پہ چڑھانا چاہیے اور وہ کرایہ وہاں دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال مدارس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر مدرسہ بنا لیا ہے تو اس میں اس طریقے سے آمدنی کے امکانات پیدا کریں تاکہ مسجد کو فائدہ ہوتا رہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر خاص وہ مسجد بنانے کے قصد و ارادے سے مسجد کے لیے وقف کیا تھا تو پھر اس پہ وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس پہ مسجد بنانی ہوگی، پھر آپ مدرسہ وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں۔